ترتیب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. پہلے ہم سینگوں کی بات کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا سینگ ہیں لیکن اوپر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اوپر سے کاٹے ہوئے ہیں، تو قربانی جائز ہے. ہاں لیکن اگر اگنے کے مقام سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک ہے پیدائشی سینگ نہ ہونا، ایک ہے پیدائشی سینگ تھے لیکن اگنے کے مقام سے اس کو توڑ دینا، اس میں فرق ہے. اگر پیدائشی سینگ ہی نہ ہو تو قربانی کیا ہے؟ جائز ہے. یا اوپر سے کٹے ہوئے ہوں، یہ بھی قربانی جائز ہے. لیکن اگر اگنے کے مقام سے جہاں سے سینگ اگتے ہیں، اگر وہاں سے اکھیڑ دیے گئے، اس کو نکال دیا گیا، تو اب قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. اس کے بعد سینگ ہے، اس کے بعد کان ہے. کان کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کان کا مسئلہ سینگوں سے الٹ ہے. سینگوں میں تو دیکھا جاتا ہے نا کہ پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن اگر کان پیدائشی نہ ہو، دونوں نہ ہو یا ایک نہ ہو تو قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر چھوٹے کان ہوں تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر دونوں کان یا ایک کان کٹا ہوا ہو تو پھر دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جانور کا کان جو ہے وہ کتنا کٹا ہوا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر 1/3 مطلب کہ 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں. ٹھیک ہے، اگر 1/3 سے کم ہے، 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے. اسی طرح دم اور چکی کا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ 1/3 سے زیادہ اگر دم یا چکی کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے. اگر 1/3 سے کم ہے، 1/3 سے کم ہے تو قربانی جائز ہے. ہم نے 4 چیزوں کی بات کر لی ہے. اب ذرا ہم آنکھوں کی طرف چلتے ہیں. اگر جانور بالکل اندھا ہو یا کانا ہو، اندھا ہو یا کانا ہو تو قربانی جائز نہیں. بہنگا ہو تو علماء فرماتے ہیں مکروہ ہے لیکن قربانی جائز ہے. اس کے بعد ناک کی بات آ جاتی ہے، تو اگر ناک کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں. جہاں تک دانت کی بات ہے تو اس پہ مختلف صورتیں بنتی ہیں. اگر بالکل دانت سلامت ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سارے دانت دیکھیں کہ بالکل سلامت ہے کہ نہیں. دانت سلامت ہیں تو قربانی جائز. لیکن اگر کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں یا نکال دیے گئے ہیں لیکن وہ جانور چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی جائز ہے. لیکن اگر اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ جانور چارہ ہی نہیں کھا سکتا تو قربانی جائز نہیں ہے. آپ منڈی میں جائیں اور آپ دیکھیں کہ یار کچھ دانت ہیں کچھ نہیں ہیں، تو آپ اس کو چارہ کھلائیں. اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کا مطلب قربانی جائز ہے. اگر وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو اس کا مطلب قربانی جائز نہیں ہے. جہاں تک ٹانگوں کی بات ہے تو اگر جانور لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو اور وہ قربان گاہ تک خود چل کر نہیں جا سکتا، قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا تو قربانی جائز نہیں. لیکن لنگڑا ہے، مسئلہ ہے ٹانگوں میں، لیکن قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز